اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین. ذلک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون. یہ سورہ انعام کی 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں. 130 131. پچھلی آیتوں میں حشر کے میدان کا ایک مرحلہ، اس کی ایک کیفیت کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ جنات سے خطاب کر کے پوچھیں گے کہ تم نے بہت سارے انسانوں کو اپنا تابع بنا لیا، بہت سارے انسانوں کو تم نے گمراہ کیا. جنات کے جواب دینے سے پہلے انسان کہیں گے کہ ہم میں سے ایک دوسرے نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے. وہ لوگ سردار بن گئے کہ ان کی بات ہم نے مان لی، اور ہم ہیں کہ اپنی خواہش پر چل کر کے لطف اندوز ہوئے. کسی کی سیادت، کسی کی سرداری، اگر کسی کو سرداری مل جائے یہ بھی بہت بڑے کام کی بات ہے. لوگ تو دنیا میں عہدہ منصب کو چاہتے ہیں. تو اس طرح انسان یہ کہے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، تم ہمیشہ اسی میں رہو. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ظالموں کو ظالموں کے ساتھ ملا دیں گے ہم. ظالم کا حشر ظالم کے ساتھ ہی. ہر ایک جرم کرنے والے کو اس جرم کے حساب سے اسی کے ساتھ کر دیا جائے گا. اور اسی طرح ایک معنی یہ ہے کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی حالات برباد کرنے کے لیے ان کے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے. اب اسی سلسلے کی کڑی ہے یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس میں اللہ تعالیٰ جنات اور انسان دونوں سے خطاب کریں. یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسان کی جماعت. کل صرف یا معشر الجن صرف جنات سے خطاب ہے، یہاں انسان جنات دونوں سے خطاب ہے. فرمایا الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تمہیں میں سے رسول، پیغمبر، انبیاء، یقصون علیکم آیاتی، جنہوں نے تمہارے سامنے ہماری آیتوں کو، ہمارے احکامات کو پڑھ پڑھ کر کے سنایا، جو ہمارے احکامات کو تمہارے سامنے بیان کیا کرتے تھے. ایسے پیغمبران تمہارے پاس نہیں آئے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور وہ تمہیں اس دن کے ملاقات سے ڈرایا کرتے تھے. انذر ینذر، انذارن کے معنی ڈرانا، اس سے پہلے بھی باہر آیا. منذر، مبشر نبیوں کا ایک لقب ہے، ان کی صفت ہے، ان کی ایک ذمہ داری ہے. نبی بشارت بھی سناتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں. لقاء ان کے معنی ملاقات کی. یوم دن کو کہتے ہیں، ھذا یہ یعنی اس دن، قیامت کے دن سے تمہیں وہ ڈرایا کرتے تھے. قص یقص کے معنی بیان کرنا، قصے بیان کرنے کو بھی بولتے ہیں، اور اسی طرح بیان کرنے کو مطلق بھی سورہ قصص بول کر کہہ رہے. تو یقصون علیکم آیات، میری آیتوں کو تمہارے سامنے، یعنی میرے احکامات کو تمہارے سامنے وہ بیان کیا کرتے تھے.
اور اسی طرح آج کے اس دن سے بھی تمہیں وہ ڈرایا کرتے تھے. ان کی ذمہ داری تھی، وہ تمہیں دعوت دیتے تھے، تمہارے تک ہمارا پیغام پہنچاتے تھے. کیا ایسے پیغمبران تمہارے پاس نہیں آئے؟ صاف صاف پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، انسانوں سے بھی جنات سے بھی. قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ اقرار کریں گے، سب کے سب کہیں گے، جنات بھی انسان بھی کہیں گے شہدنا علی انفسنا، ہم اپنی خلافی گواہی دیتے ہیں. مطلب ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ پیغمبران آئے، آپ کا پیغام ہم تک پہنچانے والے آئے، آپ کے احکامات، آپ کی آیتیں، آپ کی شریعت، آپ کا دین ہم تک پہنچانے کے لیے پیغمبر آئے، ہم نے ان کا انکار کیا، ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلے، ہم منمانی کرتے رہے. انہوں نے تو پہنچایا، انہوں نے ہمیں ڈرایا بھی، لیکن ہم ڈرے نہیں. اقرار کریں گے صاف صاف. اس سے پہلے ایک بات کہ یہاں معاشر الجن والانس، انسان سے بھی جنات سے، دونوں سے خطاب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح انسان مکلف ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی مکلف ہے احکام کے. سمجھ؟ مکلف سمجھتے ہیں؟ ارے جنہیں تکلیف دی گئی، تکلیف کا مطلب کیا؟ یہ کرو، وہ کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، شراب مت پیو، زنا مت کرو، سود مت کھاؤ، رشوت مت. یہ جو احکامات اللہ کی طرف سے کس کے اوپر؟ انسانوں کے اوپر. اسی طرح یہ احکامات کن کے اوپر بھی ہے؟ جنات کے اوپر بھی ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ دونوں سے خطاب کریں گے. وما خلقت الجن والانس، کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا الا لیعبدون، مگر ہماری عبادت کے لیے. دونوں کے زندگی کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ کی عبادت کرنا. تو جس طرح انسان مکلف ہے، بالکل اسی طرح کون بھی مکلف ہے؟ جنات بھی مکلف ہے. یہ بات کھل کے سامنے آ گئی؟ نہیں سمجھے؟ کل بھی میں نے آپ کے سامنے ایک بات کی تھی کہ جنات کا وجود ہے، ہم کو دکھائی نہیں دیتی وہ مخلوق، لیکن ان کا دکھائی نہ دینا ان کے موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. سمجھ رہے؟ کیونکہ بہت سارے واقعات، شواہد ایسے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جنات موجود ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ قرآن شہادت دے رہا ہے. اس سے بڑی شہادت اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل سورت قرآن کریم میں نازل کر دی، سورۃ الجن، 29ویں پارے میں سورۃ الجن بول کر کے. یعنی ان کا وجود ہے. جو انکار کرتے ہیں، میں نے کل بھی کہا صاف صاف کہ جو ان جنات کے وجود کا، وہ کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس نے قرآن کریم کے ایک حصے کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. اب یہاں دیکھیے صاف صاف جنوں سے خطاب ہے، انسان سے بھی خطاب ہے. جنات کا پہلے ذکر ہے، انسان کا بعد میں ذکر ہے. اس کی بھی ایک وجہ ہے، میں نے کل آپ کے سامنے بتا دی. انسان بعد میں پیدا ہوا ہے، جنات کا وجود تو اس سے پہلے بھی تھا. انسان ابھی دنیا میں نہیں آیا، اس سے پہلے 2000 سال پہلے اس دنیا میں صرف کون تھے؟ جنات ہی تھے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو پھر ان جنات کو کیا کر دیا گیا؟ سمجھ رہے؟ جزیروں میں، جنگلوں میں، سمندروں میں، خطرناک، وہاں پر ان کو بھیج دیا گیا. نہیں سمجھ؟ یہ ایک بات تو یہ معلوم. اور دوسری بات، انبیاء کرام جو آتے تھے، انسانوں کے پاس جو آتے تھے، وہ انسانوں میں سے تھے. تو جنات کے پاس بھی پیغمبران آئے، تو وہ پیغمبران کون تھے؟ اس میں اختلاف ہے. جنات کے لیے جنات ہی میں سے پیغمبر آئے، یا انسان ہی، جو انسانوں کا پیغمبر انسانی نبی ہی آتے تھے، وہ جس طرح انسانوں سے خطاب کرتے تھے اسی طرح جنات سے بھی خطاب کرتے تھے. کیا مسئلہ ہے؟ سمجھ رہے؟ تو بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جنات کے لیے جنات ہی پیغمبر ہوا کرتے تھے، اور انسانوں کے لیے جس طرح انسان پیغمبر ہوا کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بعض دوسرے اہل علم کی رائے یہ ہے، اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ انسان ہی نبی ہوا کرتے تھے، انسانوں کے لیے بھی جنات کے لیے بھی. کیوں؟ کیونکہ انسان اشرف المخلوق ہے، اشرف المخلوقات. سارے مخلوق میں
اللہ کے یہاں سب سے اشرف، معظم، محترم، افضل کون سی مخلوق ہے؟ انسان ہے. نہیں سمجھ؟ ہم لوگوں کو خود اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے. اللہ نے ہم کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بس نہیں ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، معظم بنایا، محترم بنایا، افضل بنایا ساری مخلوق میں. تو پیغمبر جو ہوتے ہیں نا افضل ہوتے ہیں، تو کسی فرشتوں سے بھی افضل. نہیں سمجھے؟ اگر فرشتوں سے افضل نہ ہوتے تو فرشتوں کو سجدہ کیوں کراتے انسان کے سامنے؟ یہ بتانے کے لیے کہ انسان سے بڑی مخلوق میرے پاس ہے ہی نہیں، میرے خزانے میں ہے ہی نہیں. سمجھ رہے؟ تو ان کی رائے یہی ہے کہ انسانوں ہی میں سے تھے، اور وہ جنات کے لیے بھی کیا کرتے تھے؟ تبلیغ کا کام کرتے تھے، دعوت کا کام کرتے تھے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جنات کی تبلیغ کیے، آپ نے جنات کی تبلیغ کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو آپ تو جنات اور انسان سب کے لیے نبی ہیں، اس میں تو کوئی شکچ نہیں ہے. باقی جو پیغمبران گزرے تو وہ بھی کیا تھے؟ سب کے لیے پیغمبر تھے. یہ اور بات ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے پہلے جو نبی آئے وہ اپنے قوم کے لیے ایک زمانے کے لیے نبی بنا کر کے، لیکن میں ایسا نہیں ہوں. بعثت الی کل اسود و احمر، میری بعثت تو ہر ایک کالے اور لال، ہر ایک کے لیے میری بعثت ہے. مطلب کوئی بھی میری بعثت سے مستثنا نہیں ہے، میں سب کے لیے نبی ہوں. انسانوں کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، کالوں کے لیے بھی، گوروں کے لیے بھی، افریقن کنٹری والوں کے لیے بھی، ادھر امریکن کنٹری والوں کے، سب کے لیے، ساری دنیا کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے. تو آپ کا تو انسان اور جنات دونوں کی طرف مبعوث ہونا تو باقاعدہ. لیکن پچھلے جو پیغمبران ہیں وہ بھی کیا تھے؟ سمجھ رہے؟ لیکن یہ بات انسان کی تخلیق کے بعد کے زمانے سے اس کا تعلق. انسان دنیا میں آنے سے پہلے جنات ہی تھے نا یہاں، تو اس ٹائم پہ جنات کا نبی جنات ہی ہوا کرتے تھے. لیکن وہ نبی نہیں تھے، وہ منذر تھے. کیا ہوتے؟ نبی کبھی جنات نہیں ہوئے. سمجھ رہے؟ یہ جو میں نے دوسری بات کی تھی نا کہ اکثر اہل علم کیا کہتے ہیں، جنات کے لیے بھی انسانوں ہی میں سے نبی آئے. انہوں نے ہی کیا کیا ہے؟ انسانوں کو بھی خطاب کیا، جنات کو بھی خطاب کیا. سمجھ رہے؟ یہ بات انسان کی تخلیق کے بعد کے زمانے سے. انسان کی تخلیق سے پہلے جنات کا وجود تھا اس دنیا میں، تو اس ٹائم پہ جنات کو اللہ نے ڈرانے کے لیے منذروں کو بھیجا. منذروں کو، منذر سمجھتے؟ ارے ڈرانے والے کو بولتے ہیں. جیسا کہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے جنات کو تبلیغ کیا تو فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، بات جب ختم ہو گئی، جنات کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا بات، تو وہ اپنی قوم کے پاس جا کر کے سنانے لگے منذر بن کر. منذر سورہ احقاف میں 26ویں پارے منذر یعنی ڈرانے والا. تو یہ ڈرانے والے بنا کر کے بھیجے گئے. وہ جا کے ڈرا، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم تم اللہ کے داعی کی بات مانو. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم، اس طرح سے ایمان لاؤ اللہ تمہارے کو بخشش کرے گا. اس طرح کی تبلیغ انہوں نے جا کر کے کی. تو منذر ہوا کرتے تھے. سمجھ؟ تو انسان کی تخلیق سے پہلے انہی میں سے پیغمبر ہوا کرتے ہوں گے. یہ بھی کہا بعض میں، انہی میں سے پیغمبر ہوا کرتے ہوں. لیکن منذر کا ہونا پکی بات. ڈرانے والے ہر زمانے میں رہے، جنات کے لیے بھی رہے، انسانوں کے لیے بھی رہے. لیکن ان کے زمانے میں یعنی جنات کا جب زمانہ تھا اس دھرتی پر، تو انہی میں سے بھی پیغمبر ہوا کرتے ہوں گے. پکی بات نہیں. سمجھ رہے؟ یہ بس قیاس آ رہا ہے، اندازہ ہے کہ ہوئے ہوں گے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں خطاب کر رہے کہ میں نے نہیں بھیجا اپنے پیغمبروں کو. تو ان کے زمانے میں ہوا کرتے ہوں گے. لیکن منذر تو بہرحال تھے، وہ ابھی بھی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں تشریف رکھتے نہیں ہیں.
لیکن آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شریعت، آپ کا دین اور آپ کی شریعت اور آپ کا آنا ایسے زمانے میں ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے ذریعے پیدا کر دیے ہیں اس زمانے میں کہ ان ذریعوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری دنیا تک پہنچ چکا ہے. سمجھ رہے؟ کوئی بھی نہیں بول سکتا ہم تک اسلام پہنچا نہیں بول کے. اتنا زبردست سسٹم آیا ہے ابھی. اب تو اے آئی کو پہنچ گیا، ابھی پتہ نہیں اور آگے نہیں. زبردست نظام. ارے بیٹھے بیٹھے آپ کیا کر سکتے؟ دنیا کی کسی بھی جگہ کے آدمی سے آپ خطاب کر سکتے، بات کر سکتے. کیا بولتے ہیں؟ نہیں. پہلے تھا 100 سال پہلے کے لوگ اگر آ کر ابھی کے زمانے کو دیکھیں گے تو ہرگز مانیں گے نہیں. وہ نہیں یہ کوئی دوسری دنیا بولیں گے، حالانکہ اسی دنیا میں رہ کے ہو گئے تھے. وہ مانیں گے ہی نہیں. اتنی ترقی کر گئی یہ دنیا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت کا یہ وہ زمانہ ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں. بہرحال یہ بات تو آپ سمجھ گئے کہ جنات بھی مکلف ہیں، جنات میں بھی منذر ڈرانے والے ہوا کرتے تھے. تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے، رسول نہیں آئے جو ہمارے احکام تمہارے سامنے بیان کرتے تھے اور اس دن کے ملاقات سے تمہیں ڈرایا کرتے تھے؟ قالوا، وہ اقرار کریں گے، شہیدنا علی انفسنا، ہم اپنے ہی خلاف گواہی دیتے. مطلب نبی آئے تھے، ہم نہیں مانے. اب یہاں اقرار کرتے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن کریم میں انکار کا بھی ذکر ہے. ابھی اسی صورت میں آپ نے اس سے پہلے سنا مشرکین انکار کریں گے، ما کننا مشرکین، ہم شرک نہیں کرتے تھے بول کے صاحب بول دیں گے. اصل میں کیا ہے؟ قیامت ہے نا، قیامت. اللہ ہم سب کو اس وہاں کی اس خوفناکی سے اللہ ہم سب کو بچائے، حفاظت میں رکھے. بہت خطرناک دن، خوفناک دن، دردناک دن، بہت ہی. سمجھ رہے؟ تو اس میں بہت سارے مرحلے آئیں گے. ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا ڈر کے مارے انکارج کر دیں گے، انکار کریں گے، تب جا کر کے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں. ہاتھ بھی، چمڑا بھی، پیر بھی سب گواہی دینے لگیں گے. انہیں انکار کرے گا نا، اس کے منہ کو بند کر دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر لگا دیں گے. بہت یہاں آ کر بھی جھوٹ بولتا ہے، قیامت کے میدان میں بھی جھوٹ، منہ کو مہر لگا دیں گے. تب یہ اعضا کیا کریں گے؟ اس کے خلاف گواہی دیں گے. سمجھ؟ ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا. لیکن یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر انکار کی کوئی گنجائش نہیں. صاف صاف زبان سے اقرار کریں گے، نہیں ہم نے کفر کیا، شرک کیا، ہماری غلطی ہے. آپ نے تو پیغمبروں کو بھیجا، لیکن ہم نے پیغمبروں کا انکار کر دیا. ہم ان کی باتوں کو، ان کی تبلیغ کو، ان کی دعوت کو ہم نے نظر انداز کر دیا. اس کی وجہ کیا؟ فرمایا وغرتہم الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا. غرہ یا غر کے معنی دھوکہ دینا، دھوکہ دینا. غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو کیا کر دیا؟ دھوکے میں ڈال دیا. دنیا کے عیش میں، دنیا کے آرام میں، دنیا کے کھانے پینے میں، انجوائے کرنے میں ایسا مست ہو گئے کہ آخرت کا دھیان ہی نہیں آیا. ڈرانے والے جو پیغمبروں نے ڈرایا اسے انہوں نے کیا کیا؟ کھیل تماشا بنا لیا. سب بوگس بات ہے، سب پرانے لوگوں کی بات ہے، حقیقت سے، ٹرو سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. اس طرح سے دنیا کی زندگی نے ان کو کیا کر دیا؟ دھوکے میں ڈال دیا. اور آخرت سے غافل رہے. انہوں نے یہی سمجھا کہ اسی دنیا میں جینا بھی ہے، مرنا بھی ہے، ختم ہونا ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی نے انہیں کیا کر دیا؟ دھوکے میں ڈال دیا. واقعی دنیا دھوکہ نہیں، دھوکے کا گھر نہیں ہے. کتنا دھوکہ دیتی ہے یار، بہت دھوکہ دیتی ہے. قدم قدم پہ دھوکہ دیتی ہے. پھر بھی ہم لوگ کیا نہیں کرتے؟ سبق نہیں لیتے. نہیں، ارے اگلا گرا پچھلا، ہوشیار ہونا چاہیے نا. یا دنیا میں ایسا ہوتا ہی نہیں. اگلا گرا پچھلا بھی گرا، دیکھ دیکھ کے گرتا ہے، دیکھ دیکھ کے گرتا ہے. تجربہ حاصل کرنا چاہیے، سبق لینا چاہیے، عبرت لینی چاہیے. کچھ نہیں، سامنے والا گرا تو اسی کھڈے میں بھی جا کے گرتا ہے. کیا دنیا کی زندگی نے انہیں ایسا لٹو بنا دیا، ایسا مطلب دھوکے میں ڈال دیا. اس سے اس کی عقل بھی، اس کی آنکھ بھی، کان بھی کامچ نہیں کر رہی. کیا کر سکتے؟ ایسا ڈوب گیا ہے دنیا کی محبت میں، اسے سمجھنے کی کیا نہیں ہے. ورنہ چھوٹا بچہ بھی اگر آپ دیکھیں گے ایسے ایسے واقعات سے سبق لیتا ہے. لیکن دنیا میں جو ڈوبتے ہیں وہ لوگ بڑی بڑے واقعات سے بھی کیا نہیں کرتے؟ سبق نہیں لیتے. ہم دیکھ رہے دنیا میں، سوچ لیں
کیا واقعات بتاؤں کیا؟ اجمالی طور پہ بتایا تو بس نہیں، کیسے کیسے واقعات. تو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پہلے تو ان کا اقرار. اب اللہ خود فرماتے وہ لوگ خود اپنے ہی انکاری بنیں گے، اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے. اپنے ہی خلاف گواہی دینے کا مطلب اقرار کریں گے. ارے جج بلایا، مجرم کو بلایا، کیا تم نے قتل کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. میں کیا تھا، تو اس کا مطلب اپنے خلاف اس نے کیا کر دیا؟ گواہی دیا. مطلب کیا؟ اس کا اقرار کیا. دوسرے لفظ میں سے کیا بولتے ہیں؟ اپنے خلاف گواہی دینے کو اقرار بولتے. اقرار، اسے اقرار بولنا ہے. وَشَهِدُوا، وہ گواہی دیں گے عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے خلاف، مطلب اقرار کریں گے أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ وہ کافر تھے. وہ کافر تھے. یہ زمانے میں ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے جو بولتے کافر نہیں بولنا بولتے. قرآن کریم کہتا ہے انہوں خود اقرار کریں گے ہم کافر تھے. نہیں، سورہ کافرون بول کے مستقل سورت اللہ نے نازل کیا ہے، کافر بول کر کے. پھر ڈرنے کا کیا کافر بولنے میں؟ صاف صاف بولنے کا. جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے مومن قرآن نے کہا ہے، جو اللہ کی بات نہیں مانتا ہے اسے کافر کہا ہے. قرآن کریم کی اصطلاح ہے، ہم اسے بدل نہیں سکتے. قرآن کی اصطلاح کو بدل سکتے؟ سورہ مومنون ہے، سورہ کافرون ہے، سورہ منافقون ہے، سورہ بنی اسرائیل بھی ہے. جتنے مذہب ہیں، جتنے دھرم کے لوگ ہیں، سارے سورت ہیں اس میں. نہیں سمجھ رہے بات؟ تو صاف صاف اقرار کریں گے انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے. کافر کسے کہتے ہیں؟ ہندو لوگوں کو کافر بولے تو غصہ آتا ہے ان کو. ہم کو کافر کہیں بولتے ہیں بھائی؟ ایک قرآن کریم کی اصطلاح ہے. قرآن کریم نے کیا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے وہ مومن ہے، جو قرآن نہیں مانتا ہے کافر ہے. اسی حساب سے کہا گیا ہے آپ قرآن کو مانو، ہو گئے، آپ بھی مومن بن جاؤ گے. پھر آپ کو کافر ہم نہیں بولیں گے، مان جاؤ نا، اس پہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات سمجھ. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا، ذالکا، یہ پیغمبروں کو جو بھیجنا ہوتا ہے نا، ہر زمانے میں پیغمبر آئے ہیں. فرمایا ذالکا کا مطلب وہ، یہ مطلب پیغمبروں کو بھیجنا. الم یکن ربک مہلک القری بظلم، وہ اس لیے ہے کہ تیرا رب کسی بستی کو، بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتا بظلم، باوجود ظلم کرنے کے. ظالم ہونے کے باوجود بھی ان قریے والوں کو، بستی والوں کو، شہریوں کو ہلاک نہیں کرتا. وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جبکہ وہاں کے رہنے والے غافل تھے، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ جب تک پیغمبروں کو بھیجتا نہیں اس وقت تک ان کو ہلاک بھی نہیں کرتا، باوجود ظالم ہونے کے بھی ہلاک نہیں کرتا. یہ اللہ کا اصول ہے، قاعدہ ہے، اللہ کی سنت ہے. پہلے بھیجتا ہے پیغمبروں کو، پیغمبر جا کے بتاتے ہیں، اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، پھر نہیں مانتے وہ لوگ، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اس سے پہلے نہیں. اس لیے پیغمبروں کو اللہ نے ہر زمانے میں بھیجا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر زمانے میں پیغمبر آتے رہے ہیں اور لوگوں کو خبردار کرتے رہے ہیں، ہر زمانے میں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. پیغمبروں کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا ہے، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ خود کیا ہے؟ منذر ہیں، مبلغ ہیں، داعی ہیں. ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کی دین اور شریعت کو کہاں تک پہنچائے؟ قیامت تک پہنچائے کہ نہیں. یہاں تک 1400 سال ہو گئے یار. اس سے پہلے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی شریعت تو ہے نا میں 10 سال 15 سال میں کیا ہو گئی، زیادہ بولے 100 سال سے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، پورا مسخ کر کے، تبدیل کر کے، اس میں مکس کر کے نہ جانے کیا سے کیا بنا دیا ان لوگوں نے. انجیل کا ستیہ ناش نا. تورات دیکھو، انجیل دیکھو، آپ کسی کو بھی دیکھ لو، وہ آج صحیح سلامت نہیں ہے. سب کچھ کیا ہو گیا ہے؟ بدل دیا گیا ہے. لیکن آخری نبی کی آخری شریعت اور آخری کتاب اللہ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. چاہے ساری دنیا کیا کر لے، اکٹھی ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور شریعت کو ختم کرنے، قرآن کریم کو بدلنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ، ہم حفاظت کرنے والے. کون مقابلہ کر سکتا ہے اللہ کا؟ چنانچہ آج بھی بحفاظت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین محفوظ ہے. نہ صرف یہ کہ قرآن اور سنت محفوظ ہے، قرآن اور سنت کہاں کس سے ہم کو پہنچا ہے، ان کی زندگی بھی محفوظ ہے. معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم.
ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آتی ہیں، فلانے 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 راوی راوی راوی، جو رپورٹر ہوتے ہیں نا ان کی زندگی بھی محفوظ ہے، کون، کیا نام، کب پیدا ہوا، اس کے کیا اخلاق تھے، اس کے کیا کردار تھے، سب کچھ محفوظ. اسے اسماء اور رجال کہتے ہیں، اسے اس کی بھی ایک الگ کتاب ہے، سمجھ رہے، اسماء اور رجال بولتے ہیں. محدثین کے اس میں حالات ہیں، جتنے سارے محدثین ہیں جنہوں نے رپورٹ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم تک پہنچایا، ان کی زندگی کیا ہو گئی ہے، محفوظ. سوچو سوچو کیا نظام ہے، کیا سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، آخری نبی کی آخری امت کے تک دین اور شریعت کو پورے ٹرو کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، پوری حفاظت کے ساتھ پہنچانے کا. نہیں سمجھ رہے؟ ہر زمانے میں قرآن کی حفظ کرنے والے بھی پیدا ہوئے، قرآن کو سمجھانے والے بھی پیدا ہوئے، قرآن کا ٹرانسلیشن والے پیدا ہوئے. اور حق اور باطل میں کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، التباس ہو جاتا ہے، تو حق اور باطل کیا چیز ہے اس کو نکھار کر کے اس کو سمجھانے والے بھی، فرق کرنے والے بھی پیدا ہوتے رہے، محدث پیدا ہوئے، مفسر پیدا ہوئے، ہر زمانے میں ہوتے رہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، یہ آپ کا معجزہ ہے. آپ گئے لیکن آپ کی شریعت قرآن زندہ معجزہ ہے، یہ زندہ معجزہ. بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا کہ جب تک ہم بھیجتے نہیں پیغمبروں کو اس وقت تک کسی کو بھی ہلاک نہیں کرتے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، تیرا رب، اسی لیے میں نے کہا اب تو پیغمبر نہیں آیا نا تو ہم لوگ بچ جائیں گے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اس طرح اللہ نے کیا کر دیا ہے، اب منذر جو مبلغ امتی کیا کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں. پہنچ نہیں رہی ہے. اسلام کیا ہے نہیں معلوم ہے، کتنے غیروں کو اسلام کیا ہے ہم سے زیادہ معلوم ہے، مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم ہے اتنا اسلام کے بارے میں جتنا، لیکن وہ پڑھنے کا انداز ان کا نیگیٹو رہے گا، نیگیٹو انداز سے پڑھتے ہوں گے. سمجھ رہے؟ اگر پازیٹو انداز میں پڑھیں گے نا فوراً مسلمان ہو جائے. لیکن ایسا اسلام ایسا اللہ نے پہنچا دیا ہے، چپے چپے تک پہنچا دیا ہے. سمجھ رہے؟ چاہے کسی بھی ذریعے سے ہو، ایسے ذریعے اللہ نے پیدا کیے. تو آج کوئی نہیں بول سکتا نہیں ہم نہ پیغمبر کون بھی آئے نہیں نا اس لیے ہم بچ جائیں گے نا. پیغمبر نہیں آئے تو کیا، پیغمبر کی بات تو پہنچی، پیغمبر کی بات تو کیا کسی بھی ذریعے سے ہو، مولوی کے ذریعے سے ہو، داعی کے ذریعے سے، مبلغین کے ذریعے سے، تبلیغ جماعت کے ذریعے سے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، پہنچی تو بس ہو گئے. سمجھ رہے؟ تو ذالک ان لم یکن ربک، یہ پیغمبروں کا بھیجنا اس لیے ہے کہ ان لم یکن ربک، کہ تیرا رب مہلک القری، بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتا، بظلم، باوجود ظلم کے، واہلھا غافلون، اس حال میں کہ بستی والے غافل. غفلت کے زمانے میں اللہ کبھی کسی کو خبردار کر کے اللہ ہلاک کر دے. پہلے خبردار، اس کے بعد نہیں مانے، پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے.